جو آپ اچھی بات ہے، کوئی ڈھونڈنا چاہتا ہے ڈھونڈ لے، لیکن جب رشتہ ہو جائے، ایجاب و قبول ہو جائے، تو اس کے بعد پر اسی کو اپنا آئیڈیل سمجھیں، اسی کو منزل مقصود سمجھیں، اسی میں خوبیاں تلاش کریں، اسی میں تسلی کا سامان تلاش کریں۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ زندگی بھر کامیاب رہتے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یار وہ اس کے اندر کیا خوبی نظر آ گئی ہے کہ وہ بالکل اس کا غلام ہے۔ لوگوں کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی اچھی سوچ ہے کہ اس نے اس کے اندر کوئی خوبی ایسی ڈھونڈ لی ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ مطمئن ہے، اور خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو آئیڈیل کا وجود نہیں ہے، آئیڈیل پرستی سے بچیں۔ بہت سے رشتوں کو آئیڈیلزم نے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، بہت سے رشتوں کو۔ لمبائی اتنی ہونی چاہیے، اس کی لمبائی اتنی ہے، چوڑائی اتنی ہونی چاہیے، اس کی چوڑائی اتنی ہے، تو اسی لمبائی چوڑائی میں جو ہے وہ آگے اس کے پیچھے۔ ایک بہت اچھی ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ اچھے سے رہو، وعاشروہن بالمعروف، اور اگر تمہیں ان کے اندر کوئی تمہیں وہ ناپسند ہو، یعنی تمہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی، ناپسند ہو رہی ہوں، پسند نہیں آ رہی ہوں، تب بھی سمجھ لو کہ ایسا ہو سکتا ہے اور بہت ہوتا ہے کہ تمہیں تو ایک چیز ناپسند ہو، تمہاری اپنے چھوٹے پیمانے کی وجہ سے، تمہارا اپنا بہت ہی حقیر اسٹینڈرڈ ہے، اس کی وجہ سے ایک چیز تمہیں ناپسند لگ رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر کثیر رکھا ہو۔ صرف یہ نہیں کہ اس میں اللہ نے خیر رکھا ہو، بلکہ اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھ دیا۔ تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ شروع میں شوہر کو یا بیوی کو اپنا پارٹنر پسند نہیں تھا، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر اس نے سینکڑوں بار شکر کے سجدے کیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے اتنا اچھا پارٹنر عطا کیا، کیونکہ جو لائف پارٹنر ہے وہ تو پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے نا۔ زندگی کے کس موڑ پر وہ آپ کے ساتھ کیسے رہتا ہے، کس مشکل موڑ پر وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ میں بتا رہا تھا ابھی کہ وہ ایک سوڈانی فیملی کو میں جانتا ہوں، اس کے شوہر کو ایک ایکسیڈنٹ ہوا، وہ کوما میں چلا گیا، 14 سال کوما میں رہا، 14 سال اس کی بیوی اس کے پاس، کوما والے شوہر کے پاس کھڑی اس کی خدمت کرتی رہی 14 سال تک۔ تو خیر کثیر کب ظاہر ہو جائے کس کے اندر سے پتہ نہیں رہتا، کس مشکل موقع پر کون آپ کا ساتھ دے نہیں معلوم ہوتا۔ ایک صاحب کو جو ہے وہ انہوں کے اوصاف تھے ایسی ہو، اور انہوں نے اپنی دانش میں ایک بہت خوبصورت لڑکی سے شادی کی، اور مہینے 2 مہینے کے اندر رشتہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے اپنے مطالبے تھے، اس کی اپنی فرمائشیں تھیں، آپ وہ فرمائشیں اور مطالبے پورے نہیں کر سکے، رشتہ ختم ہو گیا۔ پھر وہ حقیقت کی دنیا میں آئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تو آگے چلے۔ کیا ہے کہ بہت سی کمیاں ایسی ہیں جو کمیاں ہوتی نہیں ہیں، لیکن جب آپ مقابلے کی عینک لگا کر دیکھتے ہیں تب وہ کمیاں لگتی ہیں۔ لڑکی بہت مطمئن ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اسکوٹر پر پیچھے بیٹھ کے جاتی ہے، اور وہ آئس کریم کھاتے ہیں، اور پارک میں گھومتے ہیں، سمندر کے کنارے جا کے ٹہل کے آتے ہیں، ندی کے کنارے بیٹھ کے آتے ہیں، بہت مطمئن ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی بہن کی شادی ہوتی ہے، اس کا بہن جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ وہ ایک اچھی سی کار کے ساتھ نکلتی ہے، تو اب اس کے دل میں میرے شوہر اسکوٹر والے، میری بہن کے شوہر کار والے۔ اب وہ اسکوٹر والے شوہر بہت اچھے تھے، کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جب مقابلے کی عینک لگا کے دیکھا کہ میرے بہن کے شوہر، میری سہیلی کے شوہر اور میرے شوہر، تو مقابلے کی عینک میں وہ چھوٹے نظر آنے لگے، ان کے اندر کمیاں نظر آنے لگی۔
تو مقابلے کی اینک لگانے سے بہت سی کمیاں نظر آتی ہیں جو اپنے آپ میں ہوتی نہیں. اپنے آپ میں وہ بہت اچھا ہے. آپ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی ابھی تک, 10 سال سے بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی شوہر کی یا بیوی کی, اور 10 سال کے بعد مقابلہ ہوا اور زندگی خراب ہو گئی, وہی خراب لگنے لگے. تو یہ جو مقابلہ ہے نا, یہ اس کی اینک کبھی نہیں لگانی چاہیے. اپنے پارٹنر کو بغیر کسی مقابلے کے اس کی خوبیوں کو دیکھنا چاہیے. تو مقابلہ جو ہے وہ تو ایک دلدل ہے. اگر کوئی دلدل میں پھنس گیا تو پھر وہ نکلتا نہیں ہے, پھنستا ہی جاتا ہے. فلاں کی بیوی نے اتنی اچھی بریانی بنائی تھی, تو ان کو بریانی بنانا نہیں آتی. اچھا فون کر کے پوچھ لو کیسے بنائی تھی, وہ غصے میں فون کر کے پوچھوں. تو اب یہ مقابلہ ہے سارا. آگے جناب, کمیوں کا احساس پالنا یہ بھی ایک بیماری ہے. یعنی ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک کمی تھی, دور ہو گئی, لیکن دل میں ابھی بھی وہ موجود ہے, ذہن میں ابھی بھی وہ موجود ہے. یار شوہر جو ہے وہ شادی کے شروع میں 5 سال تک خراٹے لیتے رہے, آپ کی نیند خراب ہوتی رہی, لیکن پھر علاج کرا لیا. اب پچھلے 15 سال سے تو نہیں لے رہے ہیں نا, لیکن وہی 5 سال والے خراٹے ابھی تک یاد ہیں. تمہارے خراٹوں سے نیند خراب ہوتی تھی, تمہارے خراٹوں سے نیند خراب ہوتی تھی. تو گزر گئے نا 5 سال, اس کے بعد 15 سال تو صحیح ہیں, لیکن وہی یاد. ایک خاتون کا قصہ بتاؤں. وہ شادی کے بعد 1 سال اپنی سسرال میں رہی. گاؤں کی سسرال تھی, وہاں مسالے بھی پیسنا پڑے, آٹا بھی گوننا پڑا, روٹی بھی پکانی پڑی, محنت کرنی پڑی. محنت گاؤں میں سب لوگ کرتے ہیں, انہوں نے بھی کی. 1 سال کے بعد وہ گلف چلی گئی, اور 40 سال وہ گلف میں رہی. 40 سال تک جب بھی وہ اپنی سہیلیوں سے یا اپنے جاننے والیوں سے ملتی یا ان کی نئی سہیلیاں بنتی, تو وہ ان کو اس 1 سال کی بپتا اس طرح سے سناتی جیسے ابھی سسرال سے چلی آ رہی آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے. ارے 1 سال نہ کیا تھا, اس کے بعد 40 سال تک تو گلف میں عیش کر رہی تھی نا, لیکن وہ 1 سال یاد. اسٹیفن کووے کے پاس ایک عورت آئی, طلاق ہو گئی تھی. اب وہ آگے بیٹھ کے بتا رہی ہے میرے شوہر مجھ پر اتنا ظلم کیا تھا, 5 سال پہلے طلاق ہو گئی, وہ اتنا ظالم تھا, اتنا ظلم کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا مسئلہ ہے تمہارا, تم نے ڈائیورس تو لے لی ہے, لیکن حقیقت میں لی نہیں ہے. ابھی بھی تم اس کے ساتھ رشتے میں بندھی ہوئی ہو, ابھی بھی وہ تمہارا شوہر ہے. تمہارا وہ پرانا ستانا جو ہے ابھی بھی تمہیں یاد آ رہا ہے. جب ڈائیورس لے لی تو بھول جاؤ ساری چیزیں. نہیں, رشتہ ختم کر لیا ہے, یادیں تازہ. تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ کمیوں, کوئی ایک واقعہ کبھی پیش آیا, کوئی ایک کمی کبھی تھی, لیکن وہ یاد کیے ہوئے ہیں, چل رہی ہے ساتھ میں, زندگی بدل گئی, حالات بدل گئے, بچے ہو گئے, بچے بڑے ہو گئے, سب کچھ بہویں آ گئی, خدمت کر رہی ہیں, لیکن وہی سب چلا جا رہا ہے, پرانی یادیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آگے, تقدیر پر راضی ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کو اپنی بیوی میں ایک خرابی نظر آتی ہے کہ وہ سست ہے, کاموں میں سست ہے. ہوتی ہے بہت سی عورتیں بہت سستی کہ دھیرے کام ہاتھ چلتا ہے ان کا, تو آپ کو بہت برا لگتا ہے, آپ بہت برہم ہوتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ اگر آپ کی والدہ بھی ایسی ہوتی تو کیا آپ والدہ سے ہی برہم ہوتے, والدہ کو چھوڑنے کی سوچتے؟ اگر آپ کی بچی میں وہ سستی نکل آئے تو آپ بچی کو کیا کریں گے؟ بچی سے بیزار ہو جائیں گے. تو جن باتوں کی وجہ سے آپ اپنی والدہ سے بیزار نہیں ہوتے, اپنی بہنوں سے بیزار نہیں ہوتے, اپنی بچیوں سے بیزار نہیں ہوتے, اور اسے تقدیر کا حصہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسان بنائے, الگ الگ طرح سے بنائے, میرے حصے میں ایسے والدین آئے, ایسے بچے آئے, ایسی بہنیں بھائی آئے. تو اسی طرح سے اپنی بیوی کو بھی, اپنے شوہر کو بھی تقدیر کا ایک حصہ سمجھ کر اس پر راضی ہو جائیں,
اس میں وہی سب تو ہے جو لوگوں کے بچوں میں، لوگوں کے والدین میں، لوگوں کے بھائی بہنوں میں ہوتا ہے. آگے حقیقت پسند بنے کی کمیوں سے کوئی بھی خالی نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ اپنے بارے میں پوچھ لیں کسی سے، اپنے شوہر سے کہہ دیں میری خامیاں لکھ کے دو اور میں تمہاری خامیاں لکھ کے دوں گی. دیکھیں دونوں ایک دوسرے کی خامیاں لکھ کے دے دیں گے. تو خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں اور انہی کمیوں کے ساتھ رہنے کا امتحان ہے. آگے انصاف پسند بنے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو آپ کی کمیوں کے ساتھ قبول کریں، یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ کو آپ کی کمیوں کے ساتھ قبول کیا جائے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے بہت چھوٹے قد کا ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی، اس کے سسرال والے، اس کے دوست، اس کے آفس والے سب اس کو اس کیفیت کے ساتھ، میں اس کو کمی نہیں کہتا، اس کیفیت کے ساتھ اسے قبول کرے. ایک شخص ہے اس کے سر کے بال پورے اتر گئے، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے اسی کے ساتھ قبول کیا جائے. تو پھر دوسرے کو بھی اس کی کمیوں کے ساتھ قبول کیجئے. یہ انصاف پسندی ہے کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ آپ کی کمیوں کے ساتھ قبول کریں، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی کمیوں کی وجہ سے اسے رد کر دیا جائے، کوئی نہیں چاہتا. تو جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری کمیوں کے ساتھ مجھے قبول کیا جائے تو دوسروں کی کمیوں کے ساتھ ان کو قبول کیجئے. آگے وسیع النظر بنیے. آپ دور تک دیکھیے نا، صرف بیوی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ آپ اپنی زندگی کے بہت سے میدانوں میں بہت سے لوگوں کو کمیوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ آپ اسکول میں داخلہ لیتے ہیں تو آپ کے بغل میں جو بیٹھتا ہے ساتھی، اسے اس کی کمیوں کے ساتھ قبول کرتے، دوستی کر لیتے. آپ کے ٹیچر جو ہیں ان کی کمیوں کے ساتھ آپ ان کو قبول کرتے ہیں، ان سے محبت کر لیتے. آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کے جو کلیگس ہیں ان کی کمیوں کے ساتھ آپ انہیں قبول کرتے. آپ کے جو باس ہیں ان کی کمیوں کے ساتھ آپ ان کو قبول کرتے. سب جگہ آپ یہی کرتے ہیں. کہیں بھی آپ آئیڈیل کی تلاش نہیں کرتے کہ میرے باس میں یہ خوبی ہوں گی، اتنا لمبا ہوگا، اتنا چوڑا ہوگا، ایسا اسمارٹ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا وغیرہ، تو میں اس کو باس بناؤں گا، نہیں تو نہیں. جو حصے میں آگے آپ نے اس کو قبول کر لیا. تو اسی طرح سے آپ کے حصے میں جو شریک زندگی آیا ہے اسے اس کی کمیوں کے ساتھ قبول کر لیجئے. یہ تو آپ زندگی بھر کرتے ہی رہتے ہیں، یہاں بھی کر لیجئے. آگے سخی اور فیاض بنیے. بجائے اس کے کہ کسی کی کمی کی وجہ سے اسے بیزار ہو جائیں، اس کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے. اس کی کمی کو آپ پورا کریے. آپ کی سخاوت کا امتحان ہے. آگے ایثار کا رویہ اپنائیں. اپنے ساتھی کی خامیوں کو اپنی خوبیوں سے ڈھانپ لیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ وہ تقریر کر رہے تھے تو ایک آئے صاحب، آپ کی تقریر نہیں سنیں گے، آپ کی داڑھی چھوٹی ہے، اس وقت چھوٹی تھی. تو ان کے بغل میں ایک صاحب بیٹھے تھے بڑی داڑھی والے. انہوں نے کہا بھئی تقریر ان کی سن لو، داڑھی میری دیکھ. تو آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں ان سے اپنی پارٹنر کی خامیوں کو آپ ڈھانپ لیں. پارٹنر اگر وہ ہے کیا نام ہے کنجوس ہے، آپ سخی بن جائیے. اگر پارٹنر جو ہے مہمانوں کی عزت نہیں کرتا ہے، آپ عزت کرنے والے بن جائیے. پارٹنر جو ہے اگر سختی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، جلدی غصے میں آ جاتا ہے، آپ نرمی کے ساتھ گفتگو کیجئے. اس کی خامیوں کو اپنے خوبیوں سے ڈھانپ لیجئے. آگے کچھ ایسے ہی میں نے بتایا. بعض مشورے ہیں خواتین کے لیے کہ سسرال کو اپنا گھر سمجھیے.
چاہے سسرال میں کتنی خرابیاں ہوں، یہ آپ کا گھر ہے، کل آپ اس کی ملکہ بننے والی ہیں۔ اس کے لیے ساس کے مرنے کا انتظار مت کیجیے نا، دعا کیجیے اس کے لیے، ساس کی خدمت کریے، دھیرے دھیرے ساس بھی آپ کی ساتھ ہو جائیں گی اور آپ سسرال کی ملکہ بن جائیں گی۔ لیکن یہ سسرال آپ کی ریاست ہے، مستقبل میں اس کی ملکہ آپ کو بننا ہے۔ جی جی صحیح ہے، دیکھیے اگر وہ ہوتی تو ملکہ ہوتی۔ آگے کیا ہے دوسری بات، میکے سے بہت زیادہ جی نہ لگائیں۔ بہت سی لڑکیاں جو ہیں شادی ہو جاتی ہے، رہتی سسرال میں، دل میکے میں رہتا ہے۔ میکہ اب وہ کیا ہے کہ وہ مستقبل میں بھاوجوں کی ریاست بنے گا، ہے نا؟ آپ کا میکہ آپ کی بھاوجوں، آپ کی بھابھیوں کی ریاست بنے گا، ان کی کنگڈم بنے گا وہ۔ آپ کی کنگڈم کیا ہے؟ آپ کی سسرال ہے۔ وہاں پر تو آپ کو کچھ، جب باوجہ سنبھال لیں گے وہاں کا اختیار، تو آپ کے لیے تو وہاں اجازت لے کے جانا پڑے گا۔ تو آپ کا جو اصل ریاست ہے وہ آپ کی سسرال ہے۔ آگے ایک ہوتا ہے شکایت کا مزاج، ہر چیز میں برا، ہر چیز میں شکایت، ہر چیز میں شکایت۔ اس مزاج سے بچنا چاہیے، کمپلیننگ مزاج جو ہوتا ہے نا، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک لطیفہ سناؤں میں آپ کو۔ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ تانے دیتی رہتی تھی کہ تم کسی لائق نہیں ہو، دیکھو فلاں گاڑی سے چل رہا ہے، تمہارے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، کسی لائق نہیں ہو۔ فلاں جو ہے تمہارا ساتھ پڑھتا تھا، وہ کیا بن گیا، مینیجر بن گیا، اور تم کچھ بھی نہیں ہو۔ فلاں اتنا شاندار اسمارٹ ہے، تم کسی لائق نہیں ہو۔ فلاں اتنا بڑا بزنس مین بن گیا، تم کسی لائق نہیں ہو۔ تو صبح سے شام تک اسے تانے ملتے تھے کہ تم کسی لائق نہیں ہو۔ وہ بیچارہ ٹولریٹ کرتا رہتا تھا کہ بھئی بیوی میں باقی تو بہت ساری خوبیاں ہیں نا، ایک ہی تو خامی ہے کہ وہ مجھے تانے دیتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، گزارا کرتا رہا۔ پھر اسے ایک آدمی ملے جن سے اس نے ایک ہنر سیکھ لیا۔ کیا ہنر تھا؟ آسمان میں اڑنے کا۔ کب مجھے اپنی بیوی کو جو ہے نا متاثر کرنا ہے۔ تو ایک دن جو ہے آنگن میں بیوی کپڑے پھیلا رہی تھی گھر کے آنگن میں، تو یہ دھیرے سے باہر نکل گئے۔ باہر جا کے وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ اڑتے ہوئے آنگن کے اوپر سے اڑتے ہوئے وہ گزر گئے۔ بیوی کی نظر پڑی، دیکھ لیا بیوی نے۔ اب اس کے بعد تھوڑی دیر بعد یہ گھوم کے دروازے سے اندر آئے۔ جیسے ہی دروازے سے اندر آئے، بیوی نے کہنا شروع کیا کہ تم کس لائق ہو؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی کو دیکھا اڑتا ہوا جا رہا تھا، اور تمہیں قاعدے سے زمین پر چلنا بھی نہیں آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ارے جانے من، میں ہی تھا، وہ میں ہی اڑتے ہوئے گیا تھا۔ اچھا تم تھے، اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں کہ ٹیڑھے میڑھے کون اڑ رہا ہے؟ تو یہ شکایت کا مزاج ہوتا ہے۔ آگے سوچ مثبت ہونی چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں آپ نے بہت پڑھا ہوگا، بہت سنا ہوگا۔ لیکن میں ایک ایسا پیارا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بزرگ بڑے عالم تھے، مسجد میں ان کا درس چل رہا تھا، شاگرد ان کو گھیرے ہوئے تھے، حضرت 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 پیر دبا رہے ہیں، پانی پیش کر رہے ہیں، حضرت حضرت حضرت، جو بول رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں عقیدت کے ساتھ، دھیرے سے ان سے بات کر رہے ہیں۔ خیر درس مکمل ہوا تو انہیں گھر پہ کچھ کام تھا، تو انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ آؤ گھر پہ کچھ کام ہے، ذرا چلو ساتھ میں۔ تو شاگرد ساتھ میں آ رہے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، حضرت حضرت کہتے ہوئے۔ جیسے دروازے کے پاس پہنچے تو دروازے کے پر جو ہے ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی۔ وہیں سے انہوں نے جو سنانی شروع کی ہے حضرت کو، اپنے شوہر کو برا بھلا جو بکنا شروع کیا ہے، تو اب شاگردوں کے تو ہوش اڑ گئے کہ ہمارے شیخ کو جو ہے اس طرح سے اتنی جلی کٹی سنا رہی ہے۔ تو شیخ نے جو ہے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو
تعجب مت کرو، یہ اللہ میاں نے میرے لیے تزکیہ نفس کا سامان کیا. میں جو تمہارے پاس بیٹھتا ہوں، تم لوگ حضرت حضرت کہتے ہو، اور میرا نفس جو ہے اندر سے گھمنڈ بڑھ جاتا ہے، نفس پھول جاتا ہے، تو گھر میں آ کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ میاں کی طرف سے انتظام ہے بہت اچھا. آگے تو آج ہی میں نے ایک شعر پڑھا، یہ اچھا لگا کہ دل ہے مگر کسی سے عداوت نہیں مجھے. لوگ دلی میں تو دشمنی کرتے ہیں نا، تو دل ہے مگر کسی سے عداوت نہیں مجھے، دنیا وہی ہے ہم کو شکایت نہیں رہی. دنیا نہیں بدلی لیکن ہم نے شکایت کرنا بند کر دیا. تو دنیا وہی ہے ہم کو شکایت نہیں رہی. اگلی ایک ہمارا شعر بھی سن لے کہ ذرا سی زندگی میں دشمنی کیا، بغض و کینہ کیا، محبت کے تقاضے پورے ہو جائیں غنیمت. شاید اب تک کسی اور نے دعویٰ نہیں کیا اس پہ. اس وقت تک میرا ہے، اسی لیے ذرا کمزور لگ رہا ہے، وزن ٹھیک نہیں لگ رہا. تو محبت کے تقاضے پورے ہو جائیں غنیمت ہے. تھوڑی سی زندگی اللہ میاں نے دی ہے، اب اس میں دشمنی، عداوت، بغض، کینہ، حسد، یہ سب کے لیے جگہ کہاں سے لائی اتنی چھوٹی زندگی میں؟ یہ چھوٹی زندگی تو محبت کے لیے بھی ناکافی ہے. اللہ میاں نے جتنی چھوٹی سی زندگی دی ہے یہ محبت کرنے کے لیے بھی ناکافی ہے. اس میں دشمنی اور کینہ، بغض، عداوت، حسد وغیرہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آگے تو خاندان ایک گلدستہ ہے اور آپ اس کے مالی ہیں، آپ اس کے نگہبان ہیں، آپ کو اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، آپ کو اس کی نگہداشت کرنی ہے، آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے. اس میں پھول کھلیں، پھول خوشبودار بنیں، خوشبو پھیلائیں، یہ سب آپ کا کام ہے. تو اس کو اپنا مشغلہ بنا لیجئے، فن بنا لیجئے، پورے شوق کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اپنے خاندان کی دیکھ بھال کیجئے. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا ناصر و مددگار.